کرونا وائرس مزید پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے۔ ان دنوں میں دنیا کے اکثر لوگ قرنطینہ میں ہیں یا اپنے گھروں میں قرنطین ہو چکے ہیں۔ ان حالات کا مستقبل پر کیا اثرات ہوں گے اور کرونا کے ختم ہونے کے بعد دنیا میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوں گی؟ آئیے آج ہم آپ کو کرونا کی وبا ختم ہونے کے بعد دنیا کی 10 بڑی تبدیلیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، گھر بیٹھے کمانا۔ کرونا سے قبل امریکہ میں صرف 7% لوگوں کے پاس اختیار تھا کہ وہ گھر سے کمپنی یا آفس کے لیے کام کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 93% امریکی عوام کے لیے گھر بیٹھے دفتر کا کام کرنے یا کمپنی کا کام کرنے کا آپشن بالکل موجود ہی نہیں تھا۔ لیکن آج دنیا بدل چکی ہے اور دنیا میں بہت سے لوگ گھر پر ہی آفس کا سارا کام کرتے ہیں۔ سسکو کمپنی کی اعداد و شمار کے مطابق چین میں کرونا کے آنے کے بعد لائیو کانفرنس سافٹ ویئر بہت زیادہ استعمال ہونے لگے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ لوگ دفتر نہیں جاتے بلکہ گھر ہی سے کام کرتے ہیں۔ ماہرین اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ آئندہ دنوں میں جب ایسی وبائیں آتی رہیں گی تو دنیا کا کام کاج رواں رکھنے کے لیے لوگ گھر سے کام کر سکیں گے یا نہیں۔ اس حوالے سے ایک عالمی تجربہ ان دنوں کیا جا رہا ہے۔ گھر سے دفتر کا کام کرنے کی حوصلہ افزائی اس وجہ سے بھی کی جاتی ہے کہ دفتر جاتے وقت بہت سارا وقت ٹریفک میں ضائع ہو جاتا ہے اور ڈپریشن بھی رہتی ہے۔ اگر کسی ملازم کو اپنی تنخواہ سے کچھ کم ہی گھر پر ملے تو وہ اس کو اپنی خوشی ہی تصور کرتا ہے۔ نمبر 9، عالمی کمائی۔ وبائی امراض کے دوران لوگ معاشی خستحالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امریکہ اس صورتحال میں ہر بالغ شخص کو $1200 چیک دینے کے منصوبے پر غور کر رہا ہے۔ کئی سارے ملکوں نے ملازمین کی تنخواہوں میں 90% تک اضافے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ پاکستان میں بھی عمران خان کی حکومت غریبوں میں ماہانہ $4000 دینے کا اعلان کر چکی ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ ایسا صرف وبائی امراض کی صورت میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ عام دنوں میں لوگوں کو اس طرح کی رقم دینے کا مطلب ہے سستی اور کاہلی پھیلانا، کیونکہ جب لوگوں کو گھر پر وظیفہ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو کون پاگل ہوگا جو کام ڈھونڈنے نکلے گا۔ نمبر 8، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آنے والا دور مکمل روبوٹک دور ہے؟ جی ہاں، کرونا وائرس کے آنے کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ جن لوگوں نے اپنے کاروبار انسانی ہاتھوں کی جگہ مشینوں کے حوالے کیے تھے تو وہ بہت کم مالی خسارے سے دوچار ہوئے۔ جو کمپنیاں آٹومیشن استعمال کرتی ہیں وہ ان کمپنیوں کی بنسبت بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں جو انسانی کارکنوں کا سہارا لیتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دور میں بہت ساری مینوفیکچرنگ کمپنیاں آٹومیشن کی طرف آئیں گی۔ چین نے بہت پہلے سے ڈرون کے ذریعے ڈیلیوری کرنا سٹارٹ کیا ہے۔ چین کے مطابق انسانی ڈرائیور کی بنسبت وقت اور سروس کے حوالے سے ڈرون کی کارکردگی بہت حوصلہ افزا ہے۔ میڈیکل کے شعبے میں بھی جراثیم کش ادویات چھڑکنے اور دیگر عوامل کے روبوٹک ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے۔ نمبر 7، آن لائن پڑھائی۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ چھٹیاں بچوں کی تعلیم پر اچھا اثر نہیں ڈالتی۔ آج جہاں بھی کرونا نے ڈیرے ڈالے ہیں وہاں تعلیمی ادارے مکمل طور پر بند ہیں۔ والدین پریشان ہیں کہ بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا اور پرائیویٹ سکولز کی بندش کی وجہ سے اساتذہ کی تنخواہوں کا مسئلہ بھی سر اٹھا رہا ہے۔ ان حالات میں تمام تعلیمی ادارے اپنے لیکچرز کو اوپن کرنے اور اسے آن لائن کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ آن لائن لرننگ ایک عرصے سے جاری ہے جو کسی کے لیے پرکشش اور کسی کے لیے سر درد ہے۔ تاہم ماہرین سمجھتے ہیں کہ وبائی امراض اور اس جیسی ناگزیر حالات میں بچوں کو تعلیمی ماحول سے وابستہ رکھنے کے لیے آن لائن لرننگ کا ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں اب بھی اکثر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے یا وہ بہت سلو قسم کی ہے۔ اسی طرح لیپ ٹاپ اور دیگر مواد کی دستیابی بھی ایک چیلنجنگ معاملہ ہے۔ امید ہے کہ دنیا اس مسئلے کا حل نکال ہی لے گی۔ دنیا میں ایک مرکزی حکومت کا قیام۔ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ اب کوئی مخفی کھیل نہیں رہا۔ وبائی امراض پہلے بھی آتی رہی ہیں لیکن آج کل منظم سازش سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دجال اور نیو ورلڈ آرڈر کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا ایک مرکزی حکومت کے بارے میں سوچ رہی ہے جس کا کام دنیا کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ کوئی بھی حکومت کسی بھی معاملے میں اس بڑی حکومت کی اجازت کے بغیر فیصلہ نہیں لے سکے گی۔ آج کل سیل فون اور سمارٹ فون کی وجہ سے دنیا کا تقریباً ہر شخص اتھارٹی کے رینج میں ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ان لوگوں سے بچ نہیں سکتا۔ یہ آپ کو کہیں بھی پکڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا مکمل بائیو ڈیٹا بھی
ان کے پاس ہوگا جس سے وہ آپ کے خیالات کے بارے میں بھی جان سکیں گے۔ نمبر 5، ڈاک کے ذریعے ووٹنگ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب یوٹاہ کی حکومت نے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کا عمل شروع کیا تو انہوں نے ووٹرز کی تعداد میں 7% اضافہ دیکھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرن آؤٹ عام ووٹنگ کے حوالے سے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ میں زیادہ دیکھا گیا۔ جیسی جیسی دیگر عوامل کی وجہ سے دنیا بدل رہی ہے، اسی طرح حکومتوں کے انتخاب کے طریقہ کار بھی بدل رہے ہیں، اور یہ بدلاؤ حکومتوں کے لیے ناگزیر بھی ہے، کیونکہ ان وبائی امراض کے دنوں میں عوام کا گھروں سے باہر ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا کسی طرح بھی محفوظ نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں این جی اوز حکومتوں پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ وہ آن لائن یا ڈاکخانے کے ذریعے ووٹنگ کا عمل شروع کرے۔ امریکہ کی ایک تنظیم ٹیکساس ڈیموکریٹس نے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے حق کے لیے عدالت میں مقدمہ بھی دائر کیا ہے۔ نمبر 4، چھوٹے کاروباروں کا خاتمہ۔ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے کاروبار سب کے سب بند ہیں۔ اگر کوئی اپنا ہوٹل چلا رہا ہے تو وہ بھی بند، دکان بھی بند، چھوٹی فیکٹری بھی مزدوروں کے نہ ہونے کی وجہ سے بند، اور گاڑیوں کا کاروبار بھی بند نظر آتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا کاروبار دیوالیہ ہونے سے قبل صرف 27 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر موجودہ لاک ڈاؤن 27 دن سے زیادہ جاری رہ سکتا ہے تو چھوٹے کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے اور لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ حکومتوں کے پاس بھی ان کاروباری لوگوں کے لیے کوئی بیک اپ پلان نہیں ہے، اور اکثر ملازم پیشہ لوگ بھی انہیں چھوٹے کاروباری افراد کے ہاں نوکری کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں واقعی یہ بہت چیلنجنگ ہے۔ نمبر 3، چین پر انحصار کا خاتمہ۔ کرونا وائرس سب سے پہلے چین ہی سے شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا۔ چین مینوفیکچرنگ کے حوالے سے جانا مانا ملک ہے، اور پوری دنیا آج چین کی مصنوعات پر انحصار کر رہی ہے۔ چین کسی دوسرے ملک کے مقابلے میں دنیا کے لیے 20% زیادہ سامان تیار کر رہا ہے۔ وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے بعد چین کے حالات بھی خراب ہو گئے تھے، اور دنیا میں ضروری سامان کی ترسیل رک گئی تھی، لیکن وائرس پر قابو پانے کے بعد چین اپنی سابقہ پوزیشن پر واپس آنے کے لیے کوششیں شروع کر چکا ہے۔ ان حالات میں دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ آئندہ اگر اس طرح کی وبائی صورتحال میں کسی ایک ملک کے مصنوعات پر انحصار کیا گیا تو حالات کیسے ہوں گے وہ سب کو معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اب مینوفیکچرنگ کے لیے اپنے اپنے طور پر کام کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ کرونا کے خاتمے کے بعد دنیا کا ہر ملک تمام ضروری اشیاء اپنے ملک میں ہی تیار کرنے کے بارے میں کوشش کرے گا۔ نمبر 2، مفت علاج معالجے کی سہولت۔ دنیا سمجھتی ہے کہ بہت سی وبائیں غریبوں کے بے احتیاطی اور ان کے طرز زندگی کی وجہ سے آتی ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کو اپنے نفع کی چیز کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ دنیا نے علاج اور رزق کو مہنگا کیا اور اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا، تو اب یہی لوگ تمام غریبوں کے لیے ان چیزوں کو مفت مہیا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ امریکہ میں علاج بہت مہنگا ہے، تاہم کرونا کے آنے کے بعد وہ صحت کی سہولت ہر ایک کے لیے مفت کرنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں اب بغاوتیں بھی سر اٹھائیں گی۔ اس کی وجہ بھی دنیا کا یہ دوہرا معیار ہے کہ جو وہ امیر اور غریب کے درمیان قائم کیا جا رہا ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا میں بہت سے لوگ اپنے کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ٹورزم تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور ہوٹلنگ کا کاروبار بھی بالکل بند ہے۔ اس کا براہ راست اثر غریب طبقے پر زیادہ پڑتا ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے جس کا سامنا آنے والے چند ہفتوں یا مہینوں میں دنیا کو کرنا ہے۔ لوگ تبدیلی کا مطالبہ کریں گی اور دنیا ایک آزمائش کا شکار ہوگی، لیکن اگر حکومتوں نے ہوش سے کام لیا اور انہوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے قبل از وقت اقدامات کیے تو ممکن ہے کہ بحران کا آغاز ہی نہ ہو۔ بس اب انتظار ہے کرونا کے خاتمے کا، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں دنیا کو۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئیکن دبائیے تاکہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پہلے مل سکیں۔